اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جناب تمام دوستوں کی خواہش کے مطابق ہم یہاں بستی پرہاروی آئے ہوئے ہیں۔ یہ تحصیل کوٹدو ضلع مظفر گڑھ کا علاقہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جناب جہاں حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اندر بھی لے کے چلتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی باتیں بھی کریں گے۔ آ جائیں جناب، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ یہ مسجد ہے مسجد عزیزیہ، جو کہ آج کل مسلک دیوبند کے زیر تسلط زیر انتظام ہے، اور یہ حضرت کا جو مزار پاک ہے وہ بھی ان کے زیر انتظام چل رہا ہے۔ آپ کو مسجد کا بھی انشاءاللہ ویو کراتے ہیں، اور خاص طور پہ ان بزرگوں کا دیدار کرواتے ہیں حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جن کی محنت اور جن کی جو ہے وہ کاوش سے آج علم کے جو ہے وہ چراغ روشن ہوئے ہیں۔ یہ مسجد شریف ہے، یہ پورا ویو کرائیں جناب مسجد شریف کا، ماشاءاللہ اوپر سے آپ ان کو دکھائیں گے۔ یہ گنبد بھی دکھا دیں جناب، بہت خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے الحمدللہ، انتہائی زبردست۔ تھوڑا سا پیچھے آ کے نا جی، اس کا اسکیچ اچھا لگے۔ جی جی اب ٹھیک ہے، بہترین۔ ایک بار آپ مسجد شریف کی زیارت کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو بزرگوں کا دیدار بھی کرواتے ہیں، بزرگوں کے مزار شریف کا، اور بزرگوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کون تھے اور کہاں سے تشریف لائے تھے۔ ٹھیک ہے جناب، آ جائیں۔ یہ مسجد شریف ہے، یہ مسجد شریف کا برآمدہ ہے، اور اس میں بچے زیر تعلیم ہیں، حفظ شعبہ حفظ القرآن کا جو ہے وہ یہ جناب برآمدہ ہے، اور یہ ہال ہے مسجد کا۔ یہ تھوڑا سا اندر ہال کا بھی آپ جائزہ کرا دیں دوستوں کو، تاکہ زیارت ہو جائے گی، ثواب ملے گا۔ یہ مسجد شریف ہے، آ جائیں جی۔ اب چلتے ہیں بزرگوں کے مزار کے پاس۔ آ جائیں بیٹا، آ جائیں آ جائیں۔ یہ حضرت کا مزار ہے، حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ آپ کی جو تختی لگی ہوئی ہے آپ ان سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، پرہاروی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ پرہار کا ہے، اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے، خاص بات جو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے صاحب النبراس۔ آپ نے کتاب مشہور زمانہ کتاب لکھی تھی النبراس، اس لیے اس حوالے سے لکھا گیا۔ 1792 میں آپ کی جو ہے پیدائش ہے، اور 1824 میں آپ کا وصال ہے، تو ٹوٹل عمر آپ کی بنتی ہے 32 سال، یعنی آج سے تقریباً 200 سال پہلے ان کا وصال ہوا تھا۔ 200 سال سے تقریباً 2 سال کم ان کا وصال ہوا ہے۔ یہ حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ قریشی ہاشمی ہیں، اور افغانستان سے ان کے دادا حضرت شیخ حامد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تشریف لائے تھے، اور یہاں اس بستی میں جو ہے وہ ان کے والد گرامی شیخ احمد وہ جلوہ گر ہوئے، اور پھر حضرت جو ہے ان کے ہاں پیدا ہوئے، پیدائش ان کی شیخ احمد کے ہاں ہوئی۔ اور خاص طور پہ جو آپ کو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کا جو علم ہے یہ کسبی نہیں ہے۔ کسبی سے مراد یہ ہے کہ نہ آپ نے کسی عالم سے حاصل کیا، نہ کسی مدرسے میں حاصل کیا، اور نہ ہی کسی دینی ادارے میں آپ نے باقاعدہ طور پہ علم حاصل کیا، بلکہ یہ علم لدنی ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ اور ان کی جو روحانی نسبت ہے وہ حضرت جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں، اور نور محمد مہاروی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ ان کے مرید ہیں، اور آپ نے روحانی تربیت وہاں سے حاصل کی۔ آپ کی بے حد کرامات ہیں، بے شمار کرامات ہیں اپنے زمانے میں، یعنی جوانی کی عمر میں ہی آپ کا وصال ہو گیا، 32 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی اتنی کرامات ہیں، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اتنی کم عمر میں اللہ پاک نے آپ کو اتنے عظیم رتبات عطا فرمایا تھا۔ اور خاص طور پہ آپ کی جو تصانیف ہیں اس کی فہرست ابھی مجھے ایک علامہ صاحب تفصیلات بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی 270 کتب کی جو فہرست ہے وہ ہمارے والد گرامی ان کے والد صاحب نے دیکھی تھی، اور ان کو بتاتے تھے کہ جی ان کی 270 کتب ہیں۔
اور ساری کی ساری جو ہے وہ علم لدنی پہ مشتمل ہیں، کسی کسبی علم یا کسی درسی علم میں انہوں نے حاصل نہیں کی، بلکہ یہ اللہ پاک کی عطا اور بزرگوں کی کرم بخشی سے یہ ہوا ہے۔ اور آپ کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے النبراس، جس کا حوالہ اس تختی پہ لکھا گیا ہے، یہ النبراس یہ شرح ہے شرح عقائد نصفی کی۔ شرح عقائد نصفی وہ کتاب ہے جو ہر ادارہ میں، ہر دینی مدرسے میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اور شرح عقائد کے حوالے سے ہے، اور خاص طور پہ دیوبند حضرات بھی پڑھاتے ہیں اور بریلوی حضرات بھی یہ کتاب پڑھاتے ہیں، اور یہ اس کی شرح عقائد نصفی کی بھی شرح ہے النبراس۔ آپ کی ویسے تو بے شمار کرامات ہیں، لیکن جو دو کرامات آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ کرامت ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو اللہ پاک کی عطا اور اللہ پاک کے کرم اور اللہ پاک کا انعام ہوتا ہے، یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ بتا رہے تھے کہ ابھی جو بستی یہ آباد ہے اور قائم دائم ہے، اس سے تھوڑا سا مطلب باہر کر کے رنجیت سنگھ ایک بادشاہ تھا، سکھ تھا، وہ یہاں آیا تو علاقے کے جو نمبردار تھے، بڑے تھے، بستی کے جو بڑے لوگ تھے وہ بھی ملنے چلے گئے، اور جو غریب غربا تھے وہ بھی ملنے چلے گئے، لیکن حضرت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ براجمان رہے، اپنے جو مدرسے میں بچے پڑھ رہے تھے، دینی جو ادارہ تھا وہاں آپ مشغول رہے، عقیدت مندوں میں اور اپنے بچوں میں اور اپنے جو طلباء تھے ان میں مشغول رہے۔ اس کو غصہ ہے کہ یہ کون ہے یار، یہ ملنے نہیں آیا، سب بستی کے لوگ جو ہے ملنے آتے ہیں، یہ نہیں آیا۔ انہوں نے ایک قاصد بھیجا، اپنا بندہ بھیجا کہ آپ کو رنجیت سنگھ جو ہے وہ بلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یار میں فقیر بندہ ہوں، مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں، آپ جائیں، مجھے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب یہ پیغام اس کو ملا تو مزید جو ہے وہ اس کو غصہ ہے کہ یار میں نے خاص طور پہ اسپیشلی بلایا ہے، اس کے باوجود یہ بندہ نہیں آیا۔ وہ چپ کر کے چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ لو لشکر کے ساتھ، مسلح لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ گیا، آپ کے درس پہ، آپ کے جو پیر خانہ تھا یا جو آپ کا جو آستانہ تھا اس پہ چڑھائی کرنے کے لیے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ جو آپ کا طالب علم تھا وہ بھاگتا ہے کہ حضور باہر تو سکھوں کی فوج آئی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ آپ نے چھوٹی سی پرچی پہ کوئی 2-3 الفاظ لکھے، آپ نے فرمایا جاؤ یہ باہر جو کنواں ہے اس کے اندر جا کے ڈال دو، اور پھر کنویں کو جو ہے وہ چلاؤ سیدھا۔ جب وہ چلنے لگا تو ہر جو لوٹا تھا پانی والا، کہتے ہیں جو ہر جو لوٹا تھا اس لوٹے سے ایک فوجی برآمد ہوتا، مسلح ایک سپاہی برآمد ہوتا جو اپنے ہتھیار کے ساتھ باہر آتا۔ تو وہ اتنا تعداد ہو گئی کہ جتنا وہ لوگ آئے ہوئے تھے اس سے بھی ڈبل یہ تعداد جب اس نے دیکھی تو وہ حیران پریشان ہو گیا کہ یار یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، تو اللہ پاک کی برگزیدہ ہستی ہے۔ تو پھر آیا اور معافی مانگی، پھر چلا گیا۔ تو جو مسلح فوجی تھے وہ پھر ان کے لنگر و اہتمام کے لیے جو لانگری تھا وہ پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا، تو وہ بھاگتا ہوا آیا، حضور اب ان کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا جو کنواں آپ نے سیدھا چلایا تھا نا اب اس کو الٹا چلاؤ۔ تو پھر الٹا چلانے لگے، جیسے جیسے وہ بالترتیب آئے تھے ویسے وہ اندر چلے گئے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جی ایک آپ کا جو مدرسہ تھا، آپ کے دینی درس گاہ کے سامنے ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، تو وہاں سے ہندو بھی مسلمان بھی اور جتنے آبادی یہاں موجود تھی وہ سارے لوگ وہاں سے پانی پیتے اور سیراب ہوتے تھے۔ تو ایک بڑھیا تھی ہندو، وہ آتی اور اس کے ساتھ چھوٹی سی بچی ساتھ آتی، ڈیلی یہ اس کی روٹین تھی، وہ آتی پانی بھر کے لے جاتی، اپنے جو ضروریات کا سسٹم تھا وہ پورا کرتی۔ وہ بچی بڑی ہوتی گئی، زمانہ گزرتا گیا، عرصہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ جب بچی بڑی ہوئی تو اس کی شادی ہو گئی۔ ایک دن وہ بڑھیا، وہ عورت اکیلی آئی، تو آپ اپنے ادارے سے، اپنے دینی مدرسے کی جو مصروفیات تھی اس سے فارغ ہو کے کنویں کے پاس ہی کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا، بڑھیا سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ بی بی وہ آپ کی بچی آتی تھی آج کل وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو اس بوڑھیا نے عرض کی حضور وہ تو شادی شدہ ہو چکی ہے، میں نے اس کی شادی کر دی ہے، رخصتی ہو گئی ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگی، آپ نے فرمایا کہ جب آئے تو اس کو ملوانا ضرور۔ تو ان کا جی حضور ضرور انشاءاللہ۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ اپنی والدہ کو ملنے کے لیے آئی، اپنے میکے، تو والدہ نے اس کو سمجھایا کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ جب آؤ تو میری ملاقات کروانا۔ تو اب ہم ملاقات کے لیے چلتے ہیں، لیکن ادب کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ بزرگ ہیں، اللہ پاک کی نیک ہستی ہیں، آپ کی اول فول بات نہ کرنا، آپ سے جو سوال کریں آپ نے ادب کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے،
اور پھر وہی سوال رپیٹ آپ نے ان پہ کر دینا ہے، پھر وہ جو جواب دیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے تسلی بخش ہوگا۔ تو وہ بڑھیا اس کو لے کے آ گئی، آپ نے سب سے پہلے پوچھا بی بی آپ کی شادی ہو گئی؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میری شادی ہو گئی۔ تو پھر اس نے سوال کیا، چونکہ والدہ کی ہدایت تھی کہ جو سوال آپ کریں اس کا جواب دے کے آپ نے دوبارہ سوال جو ہے حضرت سے کرنا ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا حضرت آپ کی شادی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جی الحمدللہ میری شادی ہو گئی۔ پھر آپ نے اس بچی سے سوال کیا کہ آپ کے جب خاوند آئیں گے تو آپ میری ملاقات کروائیں گے؟ انہوں نے کہا جی ضرور کروائیں گے۔ تو اس بچی نے پھر آپ سے سوال کیا کہ جب آپ کے خاوند آئیں گے تو آپ بھی ملاقات کروائیں گے؟ آپ نے کہا جی ضرور کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا آپ کا خاوند خوبصورت ہے؟ تو وہ کہنے لگی جی میرا خاوند تو خوبصورت ہے۔ پھر اس نے پھر سوال کیا کہ آپ کا خاوند بھی خوبصورت ہے؟ آپ نے خوش ہو کے فرمایا جی میرا خاوند تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور پھر اشارہ فرمایا قبلہ کی طرف کہ میرا خاوند تو بہت خوبصورت ہے، یعنی اس طرف اشارہ کیا۔ تو سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بچی کو دیدار ہوا، جیسے دیدار ہوا اس پہ وہ ہے رکت طاری ہو گئی اور وہ رونا شروع ہو گئی اور اس پہ جذب کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگی، مسلمان ہو گئی، اور وہ تڑپ رہی تھی، رکت انگیز ماحول تھا۔ تو اس کو گھر اٹھا کے لے گئے، جو بھی اس کو دیکھتا وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا اور اس پہ بھی رکت طاری ہو جاتی۔ تو اسی طرح کرتے کرتے پوری بستی کا جو ماحول تھا، جو پہلے تو کچھ لوگ مسلمان تھے لیکن جو غیر مسلم تھے وہ بھی اس بچی کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ تو الحمدللہ یہ جو کرامات ہیں یہ انتہائی مشہور ہے۔ ویسے تو آپ کی بے شمار کرامات ہیں، لیکن یہ جو مشہور کرامات تھیں آپ سے تذکرہ کی ہیں، کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی اتنی کہ ہم آپ سے مزید جو ہے وہ تفصیل بیان کر سکیں، لیکن چونکہ ایک بزرگ ہستی ہیں تو کافی دوستوں کا مطالبہ تھا کہ آپ ہمیں ان کا جو ہے وہ مزار شریف پہ دیدار کروائیں۔ یہ کچی مزار پاک ہے، دکھائیں جناب، یہ کچی مزار شریف ہے، 200 سال پرانی، یعنی 198 سال کم و بیش پرانی یہ دربار شریف ہے، اور یقیناً یہ قصب فیض کا بہترین مرکز ہے، کیونکہ اللہ والے جہاں بھی ہوتے ہیں یہ فیض بانٹتے ہیں، اللہ کا نور بانٹتے ہیں، اللہ کا جو ہے وہ انعام بانٹتے ہیں، ہر آنے والے کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو بھی محروم نہیں کرتے۔ انشاءاللہ ہم آئے ہوئے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے ہم بھی خالی نہیں رہیں گے اور آپ بھی انشاءاللہ نہیں رہیں گے۔ ان بزرگوں کے صدقے انشاءاللہ آپ سے ایک چھوٹا سا وظیفہ شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی اس وہم میں مبتلا ہیں کہ آپ پہ جادو ہو گیا ہے یا آپ پہ واقعی ہی جادو ٹونا سحر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو چکا ہے، تو آپ اپنے جو بچے ہیں یا جس پہ آپ کا ذہن تصور کرتا ہے کہ اس پہ جادو ہے، آپ اس کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ قرآن پاک کا وظیفہ ہے، اللہ پاک کے صفاتی نام میں سے کچھ نام ہے، آپ وہ وظیفہ کر کے پانی میں دم کریں گے اور پانی خود بھی پئیں گے، اور جو بندہ اس میں مبتلا ہے مرض میں، اس سحر میں، آپ ان کو استعمال کرائیں گے، وہ پئیں بھی اور چھڑکیں بھی اپنے اوپر، اور خاص طور پہ جب نہانے لگیں تو وہ پانی استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک جلد از جلد شفا عطا فرمائے گا اور کاملہ شفا، مستقل شفا نصیب ہوگی۔ سب سے پہلے یا بصیرو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یہ اول آخر دروشی پڑھ کے 11 مرتبہ یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو پڑھ کے پھر یا قہارو یہ بھی 11 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر آخر میں طاق مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر 313 مرتبہ ایک دن میں پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے انشاءاللہ۔ اس طرح 11 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھیں گے، 11 مرتبہ بعد میں پڑھیں گے۔ آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پانی پہ دم کریں گے، وہ پانی آپ پی بھی سکتے ہیں، چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں اور نہا بھی سکتے ہیں۔ اس طرح استعمال کرنے سے اللہ پاک آپ کی اس مشکل سے آسانی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔